السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک، قسط نمبر 24۔ امام حسین نے بارہا مروان کو قرآن سے لعنت زدہ قرار دیا۔ حضرت علی کی عظمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے یاد دلایا۔ سرکاری ظلم کے باوجود وہ کبھی علی کے دفاع سے پیچھے نہ ہٹے۔ عملی طور پر بھی مسجد چھوڑ کر جانا اور علمی طور پر بھی زبانی احتجاج، یہ بدعت کے خلاف مضبوط دیوار بنے رہے۔ یہ صرف خلفاء اور گورنر اور اہل بیت کے بیچ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ عوام الناس کا رد عمل بھی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے۔ آئیے ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ عوام الناس کا رویہ۔ مدینہ کے اکثر لوگ حضرت علی کے چاہنے والے تھے۔ مدینہ چونکہ اہل بیت کا مرکز تھا، وہاں کے اکثر لوگ علی کی فضیلت کے قائل تھے۔ اس لیے جب بھی خطبے میں سب علی کیا جاتا تو لوگوں کے دلوں میں تکلیف پیدا ہوتی۔ بہت سے لوگ خطبہ ختم ہونے کے بعد مسجد میں جمع ہو جاتے۔ روایت ملتی ہے کہ جمعہ کے بعد لوگ مسجد میں بیٹھ کر آپس میں بات کرتے تھے۔ یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں علی پر سب و شتم روا نہیں۔ بعض لوگ کھل کر احتجاج نہیں کرتے تھے کہ کہیں حکومتی سزا نہ ملے، لیکن دلوں میں سخت نفرت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر فوراً انکار بھی کر دیتے تھے۔ خاص طور پر بنی ہاشم کے قریب صحابہ یا تابعین احتجاج کرتے تھے، لیکن مروان کی سخت گیری اور دربار کی طاقت کے خوف سے عوام زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے تھے۔ امام حسن اور حسین کے نہ آنے پر مروان کا رد عمل۔ اصل روایت کا ماخذ امام ذہبی نے تاریخ اسلام جلد 5 صفحہ 231 میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ مروان ہر جمعہ کے دن منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنا ایلچی بھیجا جس نے امام حسن کی طرف سخت الفاظ اور گالیوں کا پیغام پہنچایا۔ ابن حجر عسقلانی۔ ابن حجر نے المطالب العالیہ جلد 18 صفحہ 627 رقم 4457 میں بھی یہی روایت بیان کی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء صفحہ 146 پر اس کو درج کیا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ۔ مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا، ہر جمعہ منبر پر حضرت علی پر سب و شتم کرتا تھا۔ امام حسن عام طور پر خاموشی اختیار کرتے تھے تاکہ مزید فتنہ نہ بڑھے۔ ایک دن مروان نے ایلچی بھیجا اور اس نے نہ صرف علی کو بلکہ امام حسن اور حضرت فاطمہ کو بھی گالی دی۔ اس پر امام حسن نے نہ غصہ کیا نہ بدکلامی، بلکہ فرمایا، جا کر مروان سے کہہ دو میں تجھ پر سب و شتم کر کے اپنے اعمال نامے کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا اور تیرا وعدہ اللہ کی بارگاہ ہے، اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے جزا دے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ کا انتقام سخت ہے۔ اہم نکتہ، یہ امام حسن کی اعلیٰ بردباری، اخلاقی برتری اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ روایت اہل بیت کے صبر و حلم کی روشن مثال ہے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب الخروج حدیث نمبر 956، صحیح مسلم حدیث نمبر 889، سنن نسائی جلد 3 صفحہ 194۔ واقعہ کا خلاصہ۔ عید کی نماز میں سنت یہ تھی کہ پہلے نماز ادا کی جاتی تھی اور بعد میں خطبہ دیا جاتا تھا۔ مروان بن حکم یعنی مدینہ کا گورنر نے یہ سنت بدل کر پہلے خطبہ دینا شروع کیا اور نماز کو بعد میں رکھا۔ اس موقع پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، نماز تو خطبے سے پہلے ہونی چاہیے۔ مروان نے جواب دیا، یہ طریقہ اب ترک کر دیا گیا ہے۔ نکتہ، یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ مروان نہ صرف جمعہ کے خطبے میں سب و شتم کو داخل کرتا تھا، بلکہ عیدین کے خطبے کا طریقہ بھی بدل دیا تھا۔ اس بدعت کا مقصد یہی تھا کہ لوگ خطبہ سننے پر مجبور ہوں، کیونکہ اکثر لوگ نماز کے بعد خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے، یعنی خاص طور پر جب خطبے میں سب و شتم ہوتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری نے اس تبدیلی کو غلط کہا اور کھلے الفاظ میں مروان کی بدعت پر رد کیا، یعنی مروان کے دور میں جمعہ کے خطبے میں سب علی کو داخل کیا گیا، عیدین کے خطبے کا طریقہ بدلا گیا، یعنی نماز کے بعد سے پہلے کر دیا تاکہ سب علی سننے کے لیے لوگ مجبور ہوں۔ صحیح مسلم 889، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1149، سنن نسائی کتاب صلاۃ العیدین۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ
جب عید کا دن آیا تو مروان بن حکم مدینہ کا گورنر منبر پر چڑھنے لگا تاکہ نماز سے پہلے خطبہ دے۔ ابو سعید کہتے ہیں میں نے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچا تاکہ وہ خطبے سے پہلے منبر پر نہ چڑھ جائے، لیکن مروان نے اپنے کپڑے کو جھٹک کر چھڑا لیا اور پھر منبر پر چڑھ گیا اور خطبہ دیا۔ ابو سعید نے مروان سے کہا، اللہ کی قسم تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل ڈالا ہے۔ مروان نے جواب دیا، وہ دن گئے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ ابو سعید نے کہا، جو میں جانتا ہوں یعنی نبی کی سنت، وہ اس سے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا، لوگ نماز کے بعد خطبہ سننے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے میں نے خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا۔ نقطہ، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ عیدین میں پہلے نماز اور بعد میں خطبہ ہوتا تھا۔ مروان نے یہ بدعت اس لیے نکالی کہ لوگ خطبے میں جہاں سب و شتم کیا جاتا تھا بیٹھنے سے کتراتے تھے۔ صحابہ مثلاً ابو سعید خدری نے اس پر کھلا رد کیا اور اسے سنت کی تبدیلی قرار دیا، یعنی مروان کے دور کی دو بڑی بدعتیں، خطبوں میں سب و شتم داخل کرنا، عیدین میں نماز اور خطبے کا الٹ دینا تاکہ لوگ زبردستی خطبہ سنیں۔ مدینہ میں مروان بن حکم جمعہ کے خطبے میں سب و شتم کرتا تھا۔ کوفہ میں حضرت حسن کے صلح کے بعد مغیرہ بن شعبہ اور پھر زیاد بن ابی نے اس پالیسی کو جاری رکھا، اور اس کے بعد دوسرے شہروں اور گورنروں کا ذکر ہے۔ سب و شتم کو رائج کرنے والے گورنر اور مقامات: شام، دمشق اور ارد گرد کا علاقہ۔ خود معاویہ بن ابی سفیان نے یہ سب سے پہلے باقاعدہ سرکاری پالیسی کے طور پر نافذ کیا۔ خطبہ کو حکم دیا کہ منابر پر حضرت علی کو برا کہیں۔ یہ حکم اس کے گورنروں اور عاملوں تک پھیلایا گیا۔ حوالہ بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 120۔ کوفہ، سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ گورنر کوفہ نے یہ پالیسی نافذ کی، پھر اس کے بعد زیاد بن ابی نے اسے سختی سے جاری رکھا۔ زیاد کے بعد اس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد بھی اسی پر قائم رہا۔ حوالہ ابن سعد الطبقۃ الکبریٰ جلد 5 صفحہ 66، طبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 188۔ بصرہ، یہاں بھی سب و شتم کا حکم نافذ ہوا۔ پہلے زیاد بن ابی نے بطور گورنر بصرہ شروع کیا، پھر یہی حکم آگے بڑھایا۔ حوالہ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد 59 صفحہ 207۔ مصر کے گورنر مسلمہ بن مخلد انصاری اور پھر اس کے بعد آنے والے عاملین بھی اس پالیسی پر کاربند رہے۔ منابر پر کھلم کھلا حضرت علی کو برا کہا جاتا تھا۔ ابن حجر عسقلانی الاصابہ جلد 3 صفحہ 484۔ یمن اور خراسان، بعض روایات کے مطابق یہاں کے گورنروں کو بھی خطبوں میں سب و شتم کا حکم دیا گیا۔ معاویہ نے اپنی حکومت کے بڑے بڑے مراکز یعنی شام، کوفہ، بصرہ، مصر میں حکم براہ راست نافذ کیا اور دیگر علاقوں تک یہ طرز خطبہ پہنچا۔ حوالہ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 408۔ خلاصہ یہ کہ مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، یمن، خراسان تک یہ سب و شتم کی روایت سرکاری طور پر پھیلائی گئی۔ ہر شہر کے گورنر کو اس کا پابند بنایا گیا۔ یہ سلسلہ 60 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری نے اس کو ختم کیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف گورنر کو حکم دیا گیا تھا، خود معاویہ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن تاریخی روایت اور مصادر واضح کرتی ہیں کہ دمشق میں معاویہ خود بھی منبر پر حضرت علی پر سب و شتم کرتا تھا۔ آئیے چند معتبر دلائل دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے پاس معاویہ نے کسی کو بھیجا اور کہا، تم علی کو کیوں سب نہیں کرتے؟ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2404۔ یہ روایت براہ راست بتاتی ہے کہ معاویہ دوسروں سے حضرت علی کو سب کرنے کا مطالبہ کرتا تھا، اور چونکہ یہ دمشق کے دربار کا واقعہ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سب و شتم کا ماحول خود معاویہ کی سرپرستی میں قائم تھا۔ امام نسائی کی شہادت۔ امام نسائی متوفی 303 ہجری کو اسی وجہ سے شام میں سخت اذیت دی گئی کہ انہوں نے حضرت علی کی فضیلت پر کتاب خصائص علی لکھی، اور معاویہ کے فضائل پر سوال کیا گیا تو کہا، میں معاویہ کے لیے کسی فضیلت کو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसका पेट न भरे। तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर जिल्द 59 सफ़ा 207। शाम में सब व शितम इतना आम था कि जो अली की फजीलत बयान करे उसे ज़द्दोकोब किया जाता। इस माहौल के सुरखेल खुद मुआविया थे। इब्न असाकिर की रिवायत। इब्न असाकिर मुतवफ़ा 571 हिजरी लिखते हैं, मुआविया हर जुमा को खुतबे में हज़रत अली को बुरा भला कहा करता था। तारीख़ दिमश्क जिल्द 59 सफ़ा 206। ये सरी शहादत है कि दिमश्क में खुद मुआविया के मिंबर से अली पर सब होता था। बलाजरी की रिवायत। बलाजरी मुतवफ़ा 279 हिजरी अंसाबुल अशराफ में नकल करते हैं, मुआविया ने अपने गवर्नरों और खुतबा को हुक्म दिया कि वो अली को गालियां दें और उनकी मजम्मत करें। अंसाबुल अशराफ जिल्द 3 सफ़ा 120। और खुद भी इस पर अमल का आगाज दिमश्क के मिंबर से किया। नतीजा, इन हवालों से ये बात साफ है कि सब व शितम सिर्फ गवर्नरों तक महदूद नहीं था। खुद मुआविया दिमश्क में खुतबों में हजरत अली को बुरा कहता था। उसने इसको सरकारी पॉलिसी बनाया और तमाम सूबों तक फैलाया। आइए सिर्फ सही मुस्लिम की रिवायत पर गौर करते हैं और इससे मुआविया के किरदार पर क्या रोशनी पड़ती है, वो तज्जिया करते हैं। रिवायत इमाम मुस्लिम अपनी सही किताब फ़ज़ाइल उस सहाबा हदीस नंबर 2404 में नकल किया है। साद ने कहा, मुआविया ने उनसे कहा, तुम्हें किस चीज़ ने रोका है कि तुम अबू तुराब यानी अली को सब करो। रिवायत की सेहत। ये रिवायत सही मुस्लिम में है जो हदीस की सबसे मोतबर कुतुब में से है। सनद बिल्कुल सही है। आमिर साद बिन अबी वक्कास अशर मुबश्शरा में से बराह रास्त वाक़िया। इस पर सब मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये रिवायत सही है। रिवायत का पस मंज़र, ये वाक़िया शाम यानी दिमश्क के दरबार का है, जहाँ मुआविया ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को बुलाया। साद ने इनकार कर दिया और जवाब में हज़रत अली के 3 फ़ज़ाइल बयान किए, हदीस गदीर, हदीस खैबर, हदीस मुबाहला। इससे साफ जाहिर है कि मुआविया सरकारी सतह पर सहाबा से भी तवक्को रखता था कि वो अली पर सब करें। रिवायत से हासिल नुकात। सब अली पॉलिसी थी। ये कोई वक्ती जुमला या जज्बाती बात नहीं थी, बल्कि ऐसी पॉलिसी थी जिस पर उमवी दरबार कायम था। मुआविया बराह रास्त शामिल था। इस रिवायत में गवर्नरों या खुतबा का जिक्र नहीं, बल्कि खुद मुआविया हजरत साद से मुतालबा कर रहा है। अहले फजीलत का रद्द अमल। साद बिन अबी वक्कास ने सब करने के बजाय अली के फजाइल गिनवाए, यानी सहाबा किराम इस नापाक अमल से बचते थे। दिमश्क की फिजा। चूंकि ये बात दिमश्क के दरबार में हुई, इससे जाहिर होता है कि दिमश्क के मिंबर और माहौल में अली पर सब व शितम आम था। खुलासा कलाम, इस रिवायत से 3 बड़े नताइज निकलते हैं। सब अली का आगाज और सरपरस्ती खुद मुआविया ने की। ये सरकारी दबाव था कि बड़े सहाबा भी इसके लिए मजबूर किए जा रहे थे, लेकिन जलीलुल कद्र सहाबा जैसे साद बिन अबी वक्कास ने इनकार करके अली की फजीलत का ऐलान किया। अब मैं आपको सही मुस्लिम की इस रिवायत पर अहले सुन्नत मुहद्दिसीन शारहीन के अक़वाल बताता हूँ, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि उन्होंने इससे क्या मुराद ली। इमाम नववी शरह सही मुस्लिम। इमाम नववी शरह मुस्लिम जिल्द 15 सफ़ा 175 इस हदीस पर लिखते हैं, इस हदीस में दलील है कि मुआविया अली को सब करने का हुक्म देता था। अली को सब करना हराम है और ये मुआविया की मासियत यानी गुनाह था। इमाम नववी साफ लिखते हैं कि ये मासियत थी और अली पर सब हराम है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 57 ने लिखा है, ये साबित है कि मुआविया अली को सब करने का हुक्म देता और उस पर उकसाता था। इमाम ज़हबी सीरा अलामुन नबला जिल्द 3 सफ़ा 140 ने लिखा, मुआविया अपनी फजीलत और सहाबियत के बावजूद कुछ खजलतों के हामिल थे। उनमें से एक अली पर सब का हुक्म देना था, और ये वो बात है जिसे हम उन पर सख्ती से रद्द करते हैं। इमाम सियूती तारीख़ खुलफा सफ़ा 147 इस हदीस के तहत लिखते हैं, मुआविया ने साद को हुक्म दिया कि अली को सब करें, तो साद ने उनके फ़ज़ाइल बयान कर दिए, जिस पर मुआविया खामोश हो गया। इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्ना जिल्द 4 सफ़ा 468 ने भी इस रिवायत को तस्लीम किया और कहा कि मुआविया का ये अमल ख़ता था, लेकिन वो इसे इज्तिहाद या सियासत की तावील देते हैं, मगर साथ ही ये तस्लीम करते हैं कि अली पर सब करना दुरुस्त न था। खुलासा कलाम, अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने साफ लिखा है कि मुआविया सब अली का हुक्म देते थे।
یہ کام حرام اور معصیت تھا۔ جلیل القدر صحابہ جیسے سعد بن ابی وقاص نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اور علی کے فضائل گنوائے۔ مورخین اور محدثین نووی، ابن حجر، ذہبی، سیوطی سب نے اس روایت کو ثابت اور صحیح مانا ہے۔ اب ذرا ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دمشق میں خود معاویہ کے دربار میں یہ سب علی کی پالیسی شروع ہوئی اور پھر مختلف صوبوں تک پہنچی۔ دمشق یعنی مرکز حکومت، سب سے پہلے دمشق میں یہ عمل شروع ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ وہ علی پر ضبط کریں۔ 2404 یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ حکم خود معاویہ کے دربار سے براہ راست نکلا۔ کوفہ، زیاد بن ابی اور بعد کے گورنر۔ معاویہ نے کوفہ میں زیاد بن ابی کو گورنر مقرر کیا۔ زیاد کے دور میں منبر پر علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ امام طبری، بلازری اور ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں سرکاری خطبے کا حصہ بن چکا تھا۔ بصرہ بھی زیاد بن ابی کے ماتحت تھا۔ پہلے بصرہ پھر کوفہ ملا کر عراق بنا دیا گیا تھا۔ یہاں بھی وہی پالیسی نافذ رہی۔ مدینہ، مروان بن حکم۔ مدینہ میں معاویہ نے مروان بن حکم کو گورنر بنایا۔ ہر جمعہ وہ خطبے میں علی پر ضبط کرتا تھا۔ مصر میں معاویہ نے اپنے بھائی عتبہ بن ابی سفیان کو گورنر بنایا۔ وہاں بھی خطبوں میں علی کو ضبط کرنے کی روایت جاری کی گئی۔ ابن عبد الحکم فتوح مصر و اخبارہا، صفحہ 212۔ حجاز اور دیگر علاقے جہاں جہاں بنو امیہ کے مقرر کردہ گورنر ہوتے وہاں یہ حکم نافذ تھا۔ امام ذہبی اور طبری نے لکھا ہے کہ یہ عمل 40 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے اسے ختم کر دیا۔ اہم مراجع: صحیح مسلم حدیث نمبر 2404، تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 137، بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 15، ابن عبد الحکم فتوح مصر صفحہ 212، ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 129، ذہبی سیر اعلام النبلہ جلد 3 صفحہ 140۔